الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا، یہ بیان ہے طلاق ثالث اور شرعی حلالہ کا۔ دیکھو دو باتیں، حلالہ شرعی، ایک حلالہ مربج ہے جس میں بعض مدارس میں سپیشل بزرگ رکھے ہوئے ہیں صرف حلالے کے لیے، ان کے سارے اخراجات مدرسہ برداشت کرتے ہیں، ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، اور ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ جس طرح مختلف بارکوں میں سپیشلسٹ سنڈے ہوتی ہے، اس طرح بعض بزرگوں کو حلالے کے لیے سپیشل ٹریننگ دی گئی کہ ایک رات کے لیے حلالہ، جی کل طلاق، یاد رکھو لعن اللہ المحللا ہاں، حلالہ نکالنے والے پہ بھی خدا کی لعنت، اور جس کے لیے نکالا گیا اس پہ بھی خدا کی لعنت۔ تو یہ نری بے غیرتی اور لعنت ہے۔ ایک حلالہ شرعی ہے۔ حلالہ شرعی کیا ہے؟ خامند نے تیسری طلاق دے دی، عورت عدت گزار کے اپنی مرضی سے آگے نکاح کیا، دوسرا خامند مر گیا یا آگے گھر آباد نہیں ہوا اور اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی، تو اس کی عدت گزار کر اگر واپس پہلے خامند سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور خامند بھی چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح ہوگا۔ یہ حلالہ شرعی ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے پہلے خامند سے عدت گزرے۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرا نکاح کرے۔ تیسری شرط ہے دوسرا خامند ہم بستری کرے۔ چوتھی شرط ہے دوسرا خامند مر جائے یا طلاق دے۔ پانچویں شرط یہ ہے دوسرے کی عدت گزر جائے۔ اب 6 نمبر پورے ہو جائیں گے۔ اب پہلے چھٹے نمبر پہ پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ معنی ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دی اس نے۔ اب دیکھو یہاں مجلس کی قید ہے، ایک مجلس میں یا 2 مجلسوں میں المطلق ہے۔ اب غیر مکلف کہتے ہیں جی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں، ایک مجلس کی، تو قید ہم لگا رہے ہیں جب وہ جی ہمارے نزدیک کوئی قید نہیں۔ ایک مجلس ہو، ایک دن ہو، ایک ہفتہ ہو، ایک مہینہ ہو، ایک لفظ ہو، کوئی قید شاید۔ ان طلقہا، اگر ان 2 کے بعد تیسری طلاق دے دی، اب وہ کہتے ہیں جی مجلس، اور الٹا آپ کو کہتے ہیں جی آپ مجلس ثابت کریں۔ ان کو مجلس کے دعوے دار تم ہو تو مجلس دکھاؤ۔ وہ ایک ہی روایت حدیث رکانہ، اس پہ زور، اور حدیث رکانہ میں ثابت ہی نہیں کہ 3 طلاقیں تھی بھی صحیح کہ نہیں۔ جو اصل آ رہی ہے ایک طلاق اس نے آپ کے زمانے میں دی، ایک صدیق اکبر کے زمانے میں، ایک بعد میں دی۔ تو حدیث رکانہ جو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ تو طلاق کے ثلاثہ کے مسئلہ میں یاد رکھو اہل حدیث اتنے علمی یتیم ہیں، اتنے علمی یتیم ہیں جیسے للڑ مسئلہ حیات ممات میں علمی یتیم ہے۔ کوئی دلیل نہیں اہل حدیث کے پاس سوائے فراڈ کرنے کے، اور فراڈ جب تھک جاتے ہیں کہ نام کس کا لیتے ہیں؟ حضرت عمر کا۔ جی حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاقیں 3 کر دی گئی، پہلے 3 ایک تھی، ایسی چبلوں پہ آ جاتی۔ اس کی بات اگر ہوئی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جھوٹ ہے، اور بہت بڑا حضرت عمر پہ بہتان ہے، رافضیوں کی طرح۔ رافضی کہتے ہیں وفات رسول پہ صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، اور اہل حدیث کہتے ہیں خلافت عمر میں
حضرت عمر اللہ کے حلالوں کو حرام کرتے رہے، حراموں کو حلال، اور کوئی ایک آدمی بھی مقابلے میں نہیں بولا۔ اللہ اپنے نبی کو تو کہتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم، صرف ایک شہد اس کے بارے میں فرمایا نہیں کھاؤں گا، فرمایا لما تحرم۔ تو حضرت عمر کو وہاں شہد کی ایک بوتل لما تحرم زنانی حلال ہو، حضرت عمر حرام کر دے اور کوئی صحابی بولے بھی نہیں، تو یہ تو مسئلہ تعلق رکھتا ہے ایمان صحابہ کے ساتھ۔ تو سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تحلیل تحریم نبی کا مذہب بدل کر تکجیر کر کے اور کوئی ایک بھی میدان میں نہیں آیا، تو اہل حدیث ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل سے، لازم آتا ہے ان کے اس بکواس سے کہ صحابہ فاروق اعظم کے دور میں ایمان پہ نہیں رہے معاذ اللہ۔ سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ صاف ہے۔ چاروں ائمہ متفق ہیں 3 طلاقیں، سب صحابہ متفق ہیں طلاقیں 3 ہیں، اور تیسری کے بعد جو ہے یہی مسئلہ ہے فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہی مسئلہ ہے۔ پرویزی بکواس کر رہا ہے، اور پرویز کے متاثرین بھی جو کہتے ہیں جی طلاقیں ہیں ہی 2، باقی یہ عجیب فلسفہ ہے اہل حدیث کا کہ دی 3 ہے ہوئی 1 ہے۔ 3 طلاقیں کتنی ہو گئی؟ 1۔ ماشاءاللہ، یہ الو کے پٹے ریاضی بھی نہیں پڑھے، 3 1 کیسے بن گئی ہوئے؟ اچھا، ادھر طلاقوں کا مسئلہ آیا تو 3 1 بن گئی، تراویح کا مسئلہ آیا تو 1 3 بن گئے۔ وہ جو تہجد والی روایت فٹ کی ہوئی ہے تراویح پہ کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ان سے پوچھا اچھا 11 کی ترتیب کیا ہے؟ جی 8 تراویح اور 8 اور وتر کتنا ہوتا ہے ان کے نزدیک؟ 1 8 اور 1 11۔ عقل دیکھے، 1 3 3، اس کی نظیر پہلے صرف ایک مذہب میں ملتی ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ان بے ایمانوں نے بھی تثلیث، اللہ 3 میں 1، 3 کو 1 بنانے والے عیسائی ہیں یا غیر مقلد ہیں۔ باقی نہ علم ریاضی کوئی ایسا اب تک ایجاد ہوا ہے جو 1 کو 3 بنا دے، 3 کو 1، نہ عقل نہ نقل نہ شریعت، کسی نبی کی شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 3 1 ہیں 1 3 ہے۔ یہ پہلا مذہب ہے نامہذب کہ جس میں نہ عقلیات ہے نہ نقلیات ہے، اور یہ بھی بیچاروں کا اپنا نہیں، گلے پڑ گئی ہے۔ اگر زبیر علی زئی جو تھا وہ کہتا ہے یار اس مسئلے میں ہم جھوٹے ہیں، کئی دفعہ میرے سامنے کہا، میں کہتا 3 طرح کہتے یار میں مولویوں کو کہہ کر اس مسئلے میں ہم جھوٹے ہیں، میں نے کہا 1 مان لو انشاءاللہ سارے نکل آئیں گے، تدریجاً جھوٹ مانو گے۔ تو اصل یہ ہے نا کہ یہ لوگ غالی ہیں، غلب کرتی ہیں، ورنہ ان للڑوں سے اہل حدیث 100 درجے بہتر ہے، لیکن غالی ہے، غالی، ان کے غلوب پہ ہم رد کرتی ہے، جھوٹ بڑے بولتی ہیں۔ الامان والحفیظ، قال رسول اللہ کے بعد جب کالا غیر مقلد شروع ہوتے ہیں وہاں جھوٹ سے ابتدا ہوتی ہے، رسول کے وام و گمان میں بھی نہیں، جو حضرت مولانا صاحب، اور دوسرا ہوتے بالکل پاگل ہے۔ تم دیکھ لو، یہ میری بات نوٹ کر لو، بڑے سے بڑا اہل حدیث مولوی اس کے قریب جا کے بیٹھو، لیکن تم میں جو پاگل بیٹھے ان کی بات نہیں ہے، کوئی سمجھدار ہو اس کے 10 منٹ آپ مجلس میں گفتگو، خدا کی قسم نرے کھوتا دماغ، میں ان کے ساتھ بہت رہا ہوں، بالکل کھوتا، عقل سوچ ہے ہی نہیں ذرا۔ اصل یہ فقہ کے دشمن ہے، فقہ سمجھ کو کہتی نعمت کی ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، اس لیے اہل حدیث کے لیے شرط ہے دماغ خشک ہو،
بالکل جو صحیح دماغ والا ہے وہ یہ، کیونکہ غیر مقلد کوئی مذہب تو نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں، ان کی کتابیں پڑھو، نری بے نور، ذرا چسکا نہیں، بالکل خالی، ان کی تقریریں سنو، خدا کی قسم اے کان پہ بھاری لگتی ہے، بے لذت گناہ۔ اہل حدیث بننا کیا ہے؟ ہاں اگر بندے نے بے ایمان ہی بننا ہے تو کچھ زبردست ہو کے بنے، درمیان میں بننا بے ایمان ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے اگر مومن آدمی بنے تو ابو بکر کی طرح مخلص ہو، اور اگر کافر ہی بننا ہے تو پھر ابو جہل کی طرح مخلص ہونا چاہیے، درمیان میں رہنا بے غیرتی ہے، مذبذبین بین ذالک۔ ہاں خیال کرو، ان کے پاس تمہیں پھنسانے کا بہت بڑا منصوبہ ہے۔ سب سے پہلے رشتہ، بالکل صلیبیوں والا طریقہ کار ہے، اور اب طالب علم بیچارہ فارغ ہو گیا، اس کو رشتہ ملتا نہیں، اور اس نے پیشکش کر دی، تعویلیں تو کرنے خیر ہے، فروعی مسائل ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ رائے بنڈی بھی رشتے دے کر کام گڑبڑ کرتی ہے، مول کیا رشتہ دیں گے، پہلے چلا لگا، مطلب پہلے بے ایمان بن پھر رشتہ مل جائے گا، 4 مہینے لا۔ ہاں کئیوں کے چہرے بتا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے صحیح۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دی اس نے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں ان پر کوئی گناہ، یہ کہ رجوع کر لیں یعنی دوبارہ نکاح کر لیں۔ اگر گمان کرتے ہیں کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، بیان کرتا ہے اللہ ان کو وصف قوم جاننے والی کے، یہ مستفیدین من الحدود ہیں، اور